بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ کسی نے بابا جی سے پوچھا بتائیے مکہ زیادہ افضل ہے یا مدینہ؟ بابا جی نے کہا پتر اپنا بٹوا نکال۔ میں نے اپنا بٹوا نکالا اور بابا جی کے سامنے رکھ دیا۔ بابا جی نے میرے بٹوے کی طرف دیکھا اور کہا پتر فرض کر لے کہ تیرے اس بٹوے کی قیمت 5 روپیہ ہے۔ اس میں اگر تم 1 روپیہ کا ہیرا جڑ دے تو پھر اس کی قیمت بڑھ جائے گی اور بجائے 5 روپے کے 1 لاکھ ہو جائے گی، اور پھر اگر بٹوے کے اندر 5 ہزار کے 20 نوٹ رکھ دیے جائیں تو تیرے بٹوے کی مالیت 1 لاکھ سے بڑھ کے 2 لاکھ ہو جائے گی۔ پتر یاد رکھ اللہ کے خزانوں میں سب سے زیادہ قیمتی وجود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر زمین پر ہوں تو زمین آسمان سے افضل، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر ہوں تو آسمان زمین سے افضل۔ اسی اصول کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مکہ میں ہوں تو مدینہ سے مکہ افضل، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہوں تو مدینہ مکہ سے افضل۔ فضیلیت کا موجب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باوجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو خدا تعالیٰ نے مکہ معظمہ کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ اس میں اس کا گھر کعبہ ہے؟ نہیں۔ کیا اس لیے کہ اس میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ نہیں۔ کیا اس لیے کہ اس میں چائے زمزم ہے؟ نہیں۔ تو پھر خدا نے اس شہر کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تو اس میں تشریف فرما ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح 2 مریض ہسپتال کے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک شخص بیٹھنے کے قابل تھا، اس کا بستر کمرے میں موجود کھڑکی کے پاس تھا، جبکہ دوسرا شخص پورا دن اپنے بستر پر لیٹ کر گزارتا تھا۔ کھڑکی والا شخص بیٹھ کر اپنے پڑوسی کو سب بتاتا جو اسے کھڑکی سے نظر آتا تھا۔ دوسرا شخص وہ سب سننے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ کھڑکی سے ایک باغ نظر آتا تھا جس میں خوبصورت نہر بھی تھی۔ اس نہر میں بچے کھلونا کشتیاں چلاتے تھے۔ منظر بہت دل فریب تھا۔ کھڑکی کے نزدیک والا برابر لیٹے ہوئے شخص کو تمام تفصیلات بتاتا اور لیٹا ہوا شخص تصور کی دنیا میں کھو جاتا تھا۔ ایک دن نرس کمرے میں داخل ہوئی اور کھڑکی والے شخص کو مردہ پایا۔ دوسرے شخص نے اپنا بستر کھڑکی کے پاس لگانے کی فرمائش کی۔ نرس نے ایسا ہی کیا اور کمرے سے چلی گئی۔ اس شخص نے کوہنیوں کے بل بے مشکل اٹھنے کی کوشش کی تاکہ کھڑکی سے جھانک سکے، لیکن اسے صرف دیوار نظر آئی۔ اس شخص نے نرس کو بلایا اور پوچھا کہ یہاں موجود مریض وہ سب کچھ دیکھ لیتا تھا جو وہ مجھے بتایا کرتا تھا۔ نرس نے بتایا وہ شخص نابینا تھا اور یہ دیوار تک دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ شاید دوسرے مریض میں زندگی کی لہر دوڑانا چاہتا تھا، اسے خوشی دینا چاہتا تھا۔ اپنی تکلیف بھول کر دوسروں کو خوشی دینے سے بڑھ کر دوسری کوئی خوشی نہیں۔ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ آپ بھی دنیا میں تھوڑی سی خوشی کی وجہ بن کر اس دنیا کو مزید بہتر بنائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी खुशी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।